ایک دفعہ انگلی کے اشارے سے ابو لہب نے کہا تھا نبی پاک کو آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، تو کہتا ہے میرے نبی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تیرے دونوں ٹوٹ جائیں گے۔ اور سنو ابو لہب کا حال کیا ہو۔ ابو لہب کا معنی ہے ابو لہب شولوں کا باپ، لہب شولوں والا۔ کیا مطلب؟ ابو لہب اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس کے جو رخسار تھے شولوں کی طرح چمکا کرتے، اتنا خوبصورت تھا، لال سرخ رنگ تھا، خوبصورت آدمی۔ عرب میں جب غربت تھی تو اس کے گھر میں اس وقت بھی 2 اینٹیں سونے کی تھی، اتنا مالدار آدمی اور سردار تھا سارے مکے کا۔ لیکن نبی پاک کی بے ادبی کی، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ رب دنیا میں سب سے زیادہ ناراض ہی اس سے ہے جو اس کے رسول کا بے ادب ہے، سب سے زیادہ ناراض ہی اسی سے۔ ابو لہب نہ گیا بدر کے موقع پر، ڈر گیا، کہنے لگا میں نے نہیں جانا، مکے میں رہ گیا، نہ گیا جہاد کے لیے، مسلمانوں کے خلاف نہ نکلا۔ لوگوں نے بڑا اس کو لان تان کیا، لیکن کہنے لگا میرے خرچے پہ 4-5 بندے لے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا، پیچھے رہ گیا۔ لوگ کہنے لگے بچ گیا، لیکن اس کے جسم کے اندر ایسی بیماری نکلی کہ ریشے سے بھر گیا سارا وجود، ریشے۔ اس کے بچوں نے لے جا کے ابو لہب کو پیچھے ایک حویلی تھی مکے کے باہر، اس میں بند کر دیا، چیختا تھا چلاتا تھا، بند کر دیا اس کو لے جا کے وہاں پیچھے۔ اور جب اس کو بند کر دیا کمرے میں تو چلاتا تھا، چیختا تھا کوئی مجھے بچاؤ، کوئی پانی پلاؤ۔ دروازہ توڑ کے باہر نکلا تو چوک میں مر گیا ابو لہب، اتنی بدبو آتی تھی کہ کوئی قریب نہیں جاتا تھا۔ چوک میں لاش پڑی تھی، یہ ہے میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ چوک میں لاش پڑی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، چوک میں پڑی ہوئی ہے، کوئی قریب نہیں جاتا۔ اس کے بیٹوں سے لوگ جا کے کہنے لگے تمہارا باپ تھا، شرم کرو۔ ایک ملازم کو پیسے دیے اس کے بیٹے نے، کہا گڑھا کھودو اور میرے باپ کو رسی کے ساتھ پکڑ کے اس میں پھینک دو۔ ایک گڑھا کھودا مکے کی گلی میں اور رسی کے ساتھ پکڑ کر، رسی کے ساتھ باندھ کر اس کی ٹانگ کو گھسیٹ کر اس گڑھے میں ڈال دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی، بدبو کا وہ ڈھیر بند کر دیا۔ ابو لہب مکے کا سردار تھا، پر جانے کہاں مردود دفن ہے۔ لیکن میانی صاحب کے قبرستان میں جاؤ، میانی صاحب کے قبرستان میں وہ علم الدین جسے اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا تھا، ہزاروں لوگ روزانہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور رسول اللہ کی نعت۔ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا تو ایک شخص ملک شام کا رہنے والا، بڑا قرضہ چڑھ گیا اس پہ، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا، کہنے لگا آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، دونوں باتیں، ایک امیر یہ ہے کہ مسلمانوں کے سربراہ ہیں، اور دوسرا اللہ نے آپ کو مال و دولت بھی عطا فرمایا ہے، تو میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا تو مہربانی فرمائے۔ وہ کہتا ہے حضرت صدیق اکبر نے میرا ہاتھ پکڑا، گھر کے اندر لے گئے، باہر سے دروازہ بڑا اعلیٰ تھا لیکن گھر کے اندر گیا تو چارپائی بھی کوئی نہیں تھی، کھجور کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھی، کھجور کی چھال کی، اور وہ بھی پھٹی ہوئی۔ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر نے بٹھا لیا مجھے اور مجھے کہنے لگے یار تجھے ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ کہ بتائیے۔ فرمانے لگے 3 دن ہو گئے میں نے اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور کے اوپر گزارا کر لیتا ہوں، میں آج کل حالات میرے ٹھیک نہیں ہیں۔ لگا جی پھر میں کیا کروں؟ تو آپ فرمانے لگے تو عثمان غنی کے پاس جا۔ کس کے پاس؟ شخص کہنے لگا جی مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے، تیری سوچ وہاں تو جو سوچتا ہے نا اتنے ملیں گے، تیری ختم ہوتی ہے سوچ جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے، تو جا۔ کہنے لگا جی آپ کا نام لوں؟ فرمایا ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جی میں ذکر کروں گا کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے۔ فرمایا ضرورت ہے، صرف اتنا تو جا کے بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ کا نوکر ہوں صلی اللہ علیہ، اتنا بتانا کہ مسلمان ہوں، مصطفیٰ کا غلام، بس، اور کسی اضافے کی ضرورت۔ کہا جی وہ دلیل مانگیں گے؟ فرمایا عثمان خیرات کرتے تفتیشیں نہیں کرتا، عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیشیں 10 روپے دینا اور 100 بات سنانا فقیر کو، تک تو نہیں نا، 10 روپے اور 100 قسم کے تانے نہ دے تو میاں چشم پوشی کر جا۔ تجھے کس نے اجازت دیا ٹٹولنے کی، پھولنے کی اور کرودنے کی؟ یہ حال اگر تیرے ساتھ کیا جائے، رب اگر تجھے ٹٹول کے دے تو تیرا کیا بنے؟ رب کریم اگر تجھے ٹٹول کے دے کہ پہلے بتا نمازیں کتنی پڑھی ہیں،
सवेरे उठता है कि नहीं, तो तेरा क्या हाल होगा? तू टटोलता फिरता है 10 रुपए देने के लिए। हजरत उस्मान गनी की आदत नहीं, वो शख्स कहता है मैं चला गया, पूछता पुछाता दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी,